کعبے کی دیوار پر چڑھ کر کے خدا کے گھر کے اوپر جا کر کے آواز دیتا ہے، اللہ اکبر کا آواز دیتا ہے، ایسی تعلیمات آپ نے بیان کی، اور یہ بیان کیا اے لوگوں یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان آباءکم واحد لا فضل لعلم ولا عدل ولا لعدل ولا عدل ولا الاحمر ولا الاصفر والاصفر على الاحمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم میں سے کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ تقریم والا خدا کے نزدیک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاننے والا ہو، خدا کا خوف رکھنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات کی ہے اس تعلیمات کو اگر ہم لوگ سمجھیں تو انسان بلکہ ایک شاعر کہتا ہے، اس شعر کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی ہے اور کتنی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو حکم دے اس کے اوپر عمل کرو، اور جس چیز سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم تم کو دے اس کو اختیار کرو تو تمہاری نجات ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ آپ نے یہی کیا فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، جس کو شاید اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ صبح آزاد کی کرنوں کو آنے سے دو، صبح تازہ کی کرنوں کو آنے سے دو، غم کے ماروں کی دنیا بدل جائے گی، تین احمد کے دندر سے کھانے کا جو اس کی کشتی صحبت سے نکل جائے گی۔ اس کا ہندوستان کا حالات بہت گڑبڑ ہے، ان حالات کے اندر جو ہمارے سامنے کی چلتی ہوئی بس کے اندر جو ریپ ہو رہا ہے یا اسکینڈل ہو رہے ہیں، یہ بوفور گھوٹالا، یہ تاجک بابو گھوٹالا، کبھی یونین گھوٹالا، کبھی کچھ اکثر گھوٹالا، یہ سارے کے سارے گھوٹالے اگر دور ہو سکتے ہیں تمام چیزیں دور ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہے۔ آپ کی تعلیمات کو اگر لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو اس سے دور ہو سکتی ہے، آپ کے پیغام کو اگر لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو یہ تمام چیزیں دور ہو سکتی ہے۔ من پر ایک ایک قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین کی ایمان بھی ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی کچھ بڑی بات نہیں جو ہوتے مسلمان بھی پھر غلطی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں؟ اسلام کو سب کو توڑنے کے لیے آیا، تمام لوگوں کو توڑنے کے لیے آیا۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اگر کوئی تنازع ہو جائے تو ان میں صلح کروا دو۔ تیسرے مومن کی یہ ڈیوٹی کرا دو، یہ وہ اگر کوئی بات ہو جائے تو اس میں صلح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد کرتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدین فیہا، اگر کسی شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا فجزاؤه جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہا ہے لا یخرج منہ ابدا ابدا، اور اس سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے، نبی کی تعلیم کو یہ ہے سباب المؤمن فسوق وسؤال وسوق، مومن کو گالی دینا کفر ہے اور اس کے لڑنا کفر ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے، اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا شخص نہیں ہو۔ نبی کے یہ لہٰذا ضرور اس بات ہے
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے پیغام کو، جو مفتی انسانیت رحمت للعالمین لے کر کے آئے، اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ یہ کام صرف جماعت اسلامی کا نہیں ہے، بلکہ یہ کام کوئی امت مسلمہ کا ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہے، اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کے لیے ہم لوگوں کو آئے دن رات دن سب کو کوشش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کو، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے عظیم کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے، کیا پیغام ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر کے پڑھیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے ان تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے مولانا ڈاکٹر قاسم رسول فلاحی صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی حلقہ راجستھان۔ اور اب میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں جو آنے والی تقریر ہے اس سے پہلے نعت کی اشعار آپ کے سامنے پیش کروں، لہذا سماعت فرمائیں۔ خاموشی کے ساتھ نعت کی سماعت فرمائیں اور چائے کا مزہ بھی آپ لیں۔ جل اٹھی دنیا میں جب شمع رسالہ میرے سالہ تاپ کی دیکھ لی سارے جہاں نے شان و عظمت شان و عظمت